السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو ہمارا نیا آنے والا چینل ہے حکیم حافظ فرحان حنیف کے نام سے، اس کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو پوری دیکھ کر آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، جو وقت کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بڑے ہی پریشان ہیں، کیونکہ یہ جو ہے مسئلہ ہی اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس مسئلے کا نام ہے دائمی قبض۔ تو دائمی قبض جو ہے اس کو ام الامراض کہا گیا ہے، ان کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کی جڑ ہے، اس کو امراض کی ماں کہا گیا ہے۔ تو اس میں آج کل ہمارے جو کھانے ہیں ان کا سب سے بڑا کردار ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ جیسے برگر، شاورما، اور اس کے علاوہ باہر کی جو ہوٹلوں کے کھانے، اس کے علاوہ بیکری آئٹمز جس میں آپ کے کیک وغیرہ، پیسٹری وغیرہ بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارا ان کے فاسٹ فوڈ اور بیکری آئٹمز کا زیادہ کھانا، ڈرنک بوتل کا استعمال بہت زیادہ، کولڈ ڈرنک بہت زیادہ پی جاتی ہے، ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرنا، اس کے بعد کھانے پینے میں بے احتیاطی کرنا، کھانا ٹائم پر نہ کھانا، یہ ساری اس کی وجوہات ہیں۔ اور جب کھانا کھانا تو کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا، یا کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی کا استعمال کر لینا، یا کھانے کے درمیان میں پانی کا استعمال کر لینا، یہ ساری چیزیں ان کا سبب ہے۔ تو آپ کھانے میں جب بھی کھانا کھائیں تو کوشش کریں کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے پانی پی لیں، اور پانی نیم گرم ہو، اور کھانا جب کھائیں تو چھوٹا لقمہ اچھی طرح چبا کے کھائیں، تاکہ کھانے کا طریقہ یہ ہو جتنا آپ اچھے طریقہ کر اس کو چبا کے کھائیں گے، تھوک یعنی کہ سلائیوا اس کے اندر شامل ہوگا، یہ اچھے طریقے سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد جو دانتوں کا کام ہوتا ہے وہ آنتوں سے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ ہے۔ پہلے ہم کھانا آرام سے نہیں کھاتے، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ کھانا جب بھی کھائیں تو کھانا توجہ کے ساتھ کھائیں۔ جب بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو فوراً کھانے پہ نہ بیٹھیں، اور جب بہت زیادہ آپ چل کے آئے ہوں، سفر کر کے آئے ہوں، تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر کھانا کھایا جائے۔ اور اس کے بعد کھانے کا ٹائم ٹیبل ایک ہونا چاہیے۔ جیسے آپ گاؤں میں چلے جائیں تو گاؤں والے لوگ کیا کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ صبح نماز کے بعد، نماز پڑھ کے آ کے تھوڑی دیر بعد صبح کا ناشتہ کر لیتے ہیں، دوپہر کا کھانا ظہر کی نماز کے بعد، اور رات کا کھانا مغرب کی نماز کے بعد کھاتے ہیں۔ کھانا آپ جب کھائیں صبح کا ناشتہ اچھا لیں، دوپہر کا کھانا اس سے کم کھائیں، رات کا کھانا اس سے بھی کم کھائیں، اور رات کے کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی ضرور کریں، اور ورزش کا انتظام لازمی ہونا چاہیے۔ ڈیلی بیس پہ تھوڑی سی ورزش ایکسرسائز ضرور کریں، اور اس کے لیے بڑا ہی آسان نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو دائمی قبض کے لیے۔ آج کل جو مسئلہ ہے سب سے بڑا دائمی قبض، باتھ روم کا کبھی ٹھیک آنا، کبھی سخت آنا، کبھی نرم آنا، روٹین کا ہٹ جانا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے تو آپ روغن بادام اور روغن کیسٹر آئل، یہ دونوں برابر وزن لے کے 2 چمچ رات کو نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ میں ملا کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد رات کو استعمال کر لیں۔ بڑا ہی بہترین ہے، 10 سے 15 دن کریں انشاءاللہ۔ اس سے ایک تو نیند بہت اچھی آئے گی، اور دوسرا قبض بھی نہیں رہے گی۔ دوسرا نسخہ ہے گلقند، آپ لے لیں 100 گرام، روغن بادام لے لیں 50 گرام، سونف لے لیں 30 گرام، اور سکمونیا لے لیں 5 گرام۔ یہ ساری چیزیں آپ لے کے ان کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ سونف جو ہے اس کو کوٹ لیں، باقی چیزوں کو اچھی طرح بالکل جیسے معجون ہوتا ہے، معجون کی شکل بنا کے تو اس کو 1 چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ تو یہ اگر آپ 15 دن استعمال کر لیں تو انشاءاللہ دائمی قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک اور نسخہ ہے، اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں نہ ہوں تو چھلکا اسبغول ہر جگہ سے مل جاتا ہے، چھلکا اسبغول لے لیں، اور چھلکا اسبغول لے کے رات کو نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ڈال کے 1 دفعہ ہلائیں اور پی جائیں۔
یہ قبض کی دوائی جب بھی لیں کھانا کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد لیں، پھر اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ کو اس کا یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کوشش کیا کریں چائے کی جگہ پہ، چائے جو ہے بہت زیادہ قبض پیدا کرتی ہے، اور چائے کی جگہ پہ اگر آپ چائے کی جگہ پہ کہوہ استعمال کر لیں، چاہے وہ پودینہ اجوائن ہو جائے یا صرف پودینہ ہو جائے، کوئی بھی کہوہ استعمال کر لیں تو وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ قبض نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔